الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء بالتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منہ متفق علیہ۔ کتاب ریاض الصالحین جلد نمبر 2 کی حدیث نمبر 1006 ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا۔ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر تمام خوبیاں عطا کی گئی تھیں، حسن صوت سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا، یعنی آپ کی آواز بہت اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو سننے والا سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہم ہی لوگ اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کی آواز بہت اچھی ہے، قرآن جب پڑھتا ہے تو دل کہتی ہے ہاں وہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اور کوئی پڑھتا ہے قرآن تو کہتے جلدی ختم کرے بھاگیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ اچھی آواز والا بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جس کی آواز اچھی نہ ہو اس کو اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اچھی سے اچھی بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دعوت و تبلیغ میں اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن صوت سے نوازا گیا تھا، اور دعوت و تبلیغ چونکہ آپ کو کرنی تھی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اس کی تبلیغ کرنی تھی، تو اس کی بھی ضرورت تھی کہ اچھی سے اچھی آواز ہو تاکہ لوگ سنیں اور فوراً آ کر کے حاضر ہو جائیں اور لوگ حق بات کو سن لیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک حضرت لبابہ بشیر بن عبد المنذر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو قرآن کو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، رواہ ابو داود باسناد جید۔ ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے امام ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یتغنى غنا کے ساتھ پڑھنے کی معنی ہے خوش آوازی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ غنا کے ساتھ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اچھی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں جو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ہمارے طریقے اور سنت پر نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے اور سنت پر وہ نہیں ہے۔ اس میں بھی خوش آوازی اور سوز و رقت سے قرآن پڑھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ اس سے قرآن کا حسن اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو ہمیں اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح سے لاپرواہی کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھی آواز میں پڑھو۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھو آپ، ہاں آپ پڑھو، سب لوگ پیچھے پڑھیں، پڑھے گا سب بندہ، پڑھو آپ
سورہ فاتحہ آپ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس طرح سے اچھی آواز میں پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. گرچہ ہماری آواز اچھی نہیں لیکن ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھیں, اس کے حروف کو اچھی طرح سے واضح کریں کہ کون سا حرف ہے, کون سا شین ہے کہ قاف ہے کہ سین ہے, صاد ہے, ضاد ہے, طا ہے, تا ہے, وا ہے. ہر ایک کو بالکل واضح کر کے ہمیں پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ پریکٹس سے ہوگا. اب یہ جو اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں, انہوں نے بچپن میں پریکٹس کیا ہوگا, محنت سے پڑھا ہوگا, رٹا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے آواز بھی دیا اچھی ماشاءاللہ. تو اچھے سے آنے تمام حروف کے ساتھ پڑھ بھی لے جا رہے ہیں اور آواز بھی پیاری ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں تو خوب ٹھہر کر کے بہت اچھی آواز میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے آخری کتاب قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق بخشے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.